بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے ابھی نماز پڑھ کر سلام پھیرا ہی تھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ دعا مانگنے کے بعد میں نے تلاوت کرنی شروع کر دی۔ اس وقت میں گھر پر تلاوت کرتی تھی اور یہ میرا روز کا معمول تھا، لیکن آج چونکہ میں ہسپتال میں موجود تھی اور ابھی ابا کو یہاں پر کچھ وقت لگنا تھا، اسی لیے میں اپنی روزانہ کی روٹین کے حساب سے تلاوت کر رہی تھی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ تلاوت کوئی اور بھی سن رہا ہے، اور اس طرح سن رہا ہے کہ اس کا شوق اور انہماک دیدنی ہے۔ میں تو بس آنکھیں بند کیے تلاوت کرتی جا رہی تھی، اور پھر جیسے ہی میں تلاوت کر کے اٹھی تو دیکھا سامنے ہی ایک عورت بچے کو لے کر کھڑی تھی اور میری طرف بڑے شوق اور محبت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تو جواباً وہ بھی مسکرا دی اور مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں اس کے پاس گئی تو اس کے ہاتھ میں بچہ دیکھ کر میں اسے پیار کرنے لگی، جبکہ وہ مجھے کہنے لگی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیا نوکری کرتی ہو یا کسی کے ساتھ آئی ہو؟ اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ میں اپنی بیمار ماں کے علاج کی غرض سے یہاں پر آئی ہوں۔ میرے ابا یہاں پر ملازمت کرتے ہیں، اسی لیے میں اس ہسپتال میں انہیں لے کر آئی ہوں۔ ابا ابھی فارغ نہیں تھے تو میری نماز کا وقت ہو چکا تھا، اسی لیے میں نماز ادا کرنے یہاں پر چلی آئی۔ میں نے اس عورت کو تفصیلی جواب دیا۔ وہ بڑے شوق سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر جو بات اس نے کہی وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا 3 دن سے مسلسل رو رہا ہے، نہ جانے اسے کس بات کی تکلیف ہے یا اسے نظر لگی ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان تھی، لیکن آج اتنے دنوں میں پہلی بار جب اس نے تمہاری تلاوت کی آواز سنی تو وہ خاموش ہو گیا اور خاموشی سے تمہاری تلاوت سننے لگا، بلکہ یہ تو تمہیں مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے تم میں ایسا کیا تھا جو اس بچے نے محسوس کر لیا۔ اس عورت نے مجھے یہ بات بتائی تو میں خود حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ بچہ اب بھی بڑے شوق سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اس بچے کو پیار کیا اور اس کی ماں سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی بس سکون ملا ہوگا اسے، اسی لیے وہ خاموش ہو گیا، باقی یہ آپ کو اب تنگ نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر میں واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ اس نے مجھے آواز دے دی اور کہنے لگی، کیا تم یہاں پر نوکری کرتی ہو؟ میں نے نام سر ہلا دیا، جبکہ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، ابھی تو تم بھی جلدی میں ہو اور مجھے بھی ہسپتال میں کام ہے، تو مجھے اپنا نمبر لکھوا دو، میں گھر جا کر تم سے تفصیلی بات کروں گی۔ اس لڑکی کے کہنے پر میں نے اپنا نمبر اسے لکھوا دیا اور پھر وہاں سے اماں کے پاس چلی آئی۔ اماں ابھی بھی اپنی ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ابا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے اب صحیح معنوں میں کوفت ہونے لگی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے آدھا گھنٹہ تو انتظار کیا تھا اور پھر ابا ابھی تک فارغ نہیں ہوئے تھے، لیکن میری مجبوری تھی، میں اماں کو بار بار اس طرح نہیں لے کر آ سکتی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں ابا چلے آئے اور کہنے لگے، چلو جلدی، ڈاکٹر صاحب آ کر بیٹھ گئے ہیں، انہیں پہلے چیک کروا لو، باقی کام بعد میں۔ ابا تیزی سے ہمارے پاس آئے تو میں بھی اماں کے ساتھ چلنے لگی۔ اماں کی ویل چیئر کو دھکا لگا کر ڈاکٹر صاحب کے کمرے کے باہر آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا تو انہوں نے بس یہی کہا کہ اماں کا پاؤں ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک آپریشن کرنا ہوگا اور کافی وقت دوائی کھانی ہوگی۔ میرے چہرے پر مایوسی دیکھ کر وہ کہنے لگے، یہ علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو آپریشن کے بعد کے اخراجات برداشت کرنا ہوں گے، کیونکہ آپریشن تو یہاں سے ہسپتال میں فری ہو جائے گا، لیکن بعد کی دوائیوں کے لیے آپ کو کافی رقم چاہیے ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی بتایا تو میں جیسے مایوس ہو گئی۔ اماں کا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا میرا ایک بہت بڑا خواب تھا، لیکن شاید وہ ابھی پورا ہونے کا وقت نہیں آیا تھا۔ میرا نام ایمن ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا ایک سرکاری ہسپتال میں ملازمت کرتے ہیں، وہ وہاں پر صفائی کا کام کرتے ہیں، جبکہ اماں ایک پاؤں سے معذور ہیں اور وہ زیادہ تر بستر پر رہتی ہیں۔ میرے علاوہ میرے 2 بھائی اور ہیں جو ابھی چھوٹے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ میں خود بھی ابھی صرف 17 سال کی ہوں اور میں نے اسکول کی تعلیم تو حاصل نہیں کی۔ اماں نے مجھے مدرسے کی تعلیم حاصل کروائی تھی اور کچھ مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق تھا جو میں نے چھوٹی عمر میں ہی کر لیا تھا۔ جس دن میں نے قرآن پاک حفظ کیا اس دن اماں اور ابا بہت خوش تھے۔ سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی تھی اور میرا صدقہ اتارا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں تقریباً ہر وقت باوضو رہتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی۔ قرآن پاک کی تلاوت کو تو میں نے اپنا معمول بنا لیا تھا اور اس کے علاوہ میں ہر وقت حجاب لے کر رکھتی، اپنے سر کو کبھی ننگا نہ چھوڑتی۔
یہی وجہ تھی کہ اماں مجھ سے بہت خوش رہتی۔ اماں کی معذوری کے بعد میں زیادہ تر گھر کے سارے کام خود انجام دیتی۔ اماں بیٹھے بیٹھے سبزی بنا دیتی یا پھر کوئی اور کام کر لیتی، لیکن چلنے پھرنے والے سارے کام میں خود کرتی۔ اماں کی معذوری کا قصہ بھی بہت عجیب ہے۔ اماں تو اچھی بھلی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ وہ سڑک کے پار موجود کالونی میں 2 گھروں میں کام کرتی تھی۔ وہاں سے اماں کو اچھے خاصے پیسے مل جاتے، اس کے علاوہ روزانہ جو کھانا بچتا وہ بھی مل جاتا۔ ہماری گزر بسر اچھی ہو رہی تھی، لیکن ایک دن سڑک پار کرتے اماں کا ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ٹرک اماں کے پاؤں کے اوپر سے گزر گیا، جس کے بعد اماں کا پیر بری طرح کچلا گیا تھا۔ اماں کے 2-3 بار آپریشن ہوئے، لیکن اس پیر کے اوپر زور پڑتا ہی نہیں تھا۔ اماں ذرا سا اس پیر پر وزن ڈالتی تو ان کی چیخیں نکلنے لگتی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں آہستہ آہستہ بالکل بستر کی ہو کر رہ گئی، اور گھر کی ساری ذمہ داری تقریباً مجھ پر آ گئی تھی۔ حالانکہ میں خود بھی کم عمر تھی اور گھر کی ذمہ داری نبھا نہیں سکتی تھی، لیکن اماں کے زیر نگرانی کام کرنے لگی تو آہستہ آہستہ مجھے کام آتا گیا۔ میں اب بس گھر کے کام کاج کرتی اور اماں کی دیکھ بھال کرتی، لیکن میں نے اس روٹین کے دوران بھی قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا رکھا تھا۔ میں عصر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور اس دوران اماں خاموشی سے بیٹھ کر میرا قرآن پاک سنتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ میں ہر نماز میں خاص طور پر یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ میری ماں کے پاؤں کو ٹھیک کر دے اور وہ دوبارہ سے چلنے پھرنے کے قابل ہو سکے، لیکن میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تھی اور میں نے بھی مانگنا نہیں چھوڑا تھا۔ ابا کو ہسپتال کی صفائی سے مناسب پیسے مل جاتے تھے، جن کے ساتھ ہمارا گزارا تو ہو رہا تھا، لیکن گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ اماں کی دوائیوں کے اخراجات اور اس کے علاوہ چھوٹے دونوں بھائی ابھی پڑھ رہے تھے، جبکہ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ کچھ دنوں سے چونکہ موسم بدل رہا تھا اور سردیوں کی آمد تھی، اسی وجہ سے اماں کے پاؤں کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ ذرا سا بھی اسے ہلاتی تو انہیں ناقابل برداشت درد ہوتا۔ میں پہلے تو اماں کے پیروں پر تیل کی مالش کر دیتی اور کبھی ٹکور کر دیتی تھی، لیکن اس کا بھی کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے ابا سے کہا کہ وہ ہڈیوں کے ڈاکٹر سے وقت لے لیں تاکہ ہم اماں کو ایک بار چیک کروا کر دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اماں کا علاج ہو جائے اور وہ دوبارہ چلنے پھرنے لگے۔ ابا نے بھی میری بات سن کر سر ہلا دیا اور اگلے دن ڈاکٹر سے وقت لے کر مجھے کہا کہ تم عصر سے پہلے اپنی ماں کو لے کر یہاں آ جانا۔ عصر کے وقت ڈاکٹر صاحب بیٹھیں گے تو پھر ہم انہیں چیک کروا لیں گے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے امید تھی کہ اماں کا علاج ممکن ہوگا، وہ ڈاکٹر صاحب ہمیں تسلی دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ میں عصر سے کافی پہلے ہی اماں کو لے کر ہسپتال چلی آئی۔ ابا کو دیکھا تو وہ ابھی اپنے کام میں ہی مصروف تھے۔ ابا کو اس طرح یہاں پر کام کرتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دل مٹھی میں آ گیا، لیکن پھر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ یہ کام تو میسر تھا، ورنہ شاید اگر یہ کام بھی نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے۔ ابا نے ہمیں ایک طرف انتظار گاہ میں بٹھا دیا اور کہا کہ کچھ دیر تک ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے تو پھر میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ میں اماں کے ساتھ وہیں پر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں جب اذان کی آواز سنائی دی تو میں اماں کو یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ میں نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ اماں نے بھی سر ہلا دیا۔ وضو کرنے کے بعد میں ہسپتال میں نماز کے لیے مخصوص جگہ دیکھتی ہوئی اس طرف آ گئی۔ یہاں پر ارد گرد وارڈ اور کچھ پرائیویٹ کمرے بنے ہوئے تھے اور یہاں پر سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹی سی نماز کی جگہ بنائی گئی تھی، جس میں صفیں بچھی ہوئی تھی اور ایک طرف چھوٹی سی الماری میں قرآن پاک اور کچھ پنسورے وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ میں وہیں پر بیٹھ کر نماز پڑھ کے تلاوت کرنے لگی جب مجھے وہ عورت ملی۔ اس عورت کے بچے کو نہ جانے کیا تکلیف تھی جو وہ مسلسل 3 دنوں سے رو رہا تھا۔ اس کی ماں بیچاری اس سے تنگ آئی ہوئی تھی کیونکہ بچہ 1 منٹ کے لیے بھی منہ میں زبان نہیں ڈال رہا تھا، لیکن اس کی ماں کا کہنا تھا کہ جب سے اس نے تمہاری تلاوت سنی ہے وہ خاموش ہو گیا ہے، اور دوران تلاوت بھی وہ خاموشی سے تمہیں سنتا رہا اور دیکھتا رہا۔ وہ بچہ تقریباً 2.5 سال کا تھا اور بڑا خوبصورت اور منموہنا بچہ تھا۔ اس کے چہرے پر شرارت سی تھی۔ مجھے وہ بہت معصوم لگا۔ میں نے اس کی ماں کو کہا، ہو سکتا ہے اسے نظر لگی ہو، یہ ہے بھی تو اتنا پیارا اور معصوم۔ اس کی ماں محبت سے مسکرا دی اور کہنے لگی، ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح اس نے تمہاری تلاوت سنی ہے میں بہت خوش ہوں۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ میں اس کے بچے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔
باتوں باتوں میں ہی پتہ چلا کہ وہ سڑک کے پار حویلی میں آئے ہیں اور انہوں نے ابھی وہ حویلی کچھ عرصہ پہلے ہی خریدی ہے، اسی لیے وہ یہاں پر نئے نئے آئے ہیں اور شاید بچے کا وہاں پر دل نہیں لگ رہا، جس کی وجہ سے وہ روتا رہتا ہے۔ جبکہ میں انہیں یہی کہہ رہی تھی کہ بچہ یا تو کسی بات سے خوفزدہ ہے ورنہ پھر کچھ اور ہی مسئلہ ہے، یہ بس نظر کا کمال ہے۔ ابھی میں اس عورت سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں ابا مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر چلے آئے اور قدرے برہم انداز میں مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ میرے ساتھ، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں اور وہ ذرا سی بھی تاخیر برداشت نہیں کرتے، اتنی دیر میں وہ دوسرا مریض چیک کر لیں گے اور پھر ہماری باری سب سے آخر میں آئے گی۔ میں فوراً بھاگی بھاگی اماں کو لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس چلی آئی۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی کوئی خاص امید نہیں دلائی۔ آپریشن اگر ہم کروا بھی لیتے تو پھر بھی اس کے اتنے چانس نہیں تھے کہ پیر ٹھیک ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہسپتال سے بڑی مایوس ہو کر گھر واپس آئی۔ تاہم میں نے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اماں کو کسی بڑی تکلیف سے بچا رکھا تھا۔ گھر آ کر اماں کو ان کے بستر پر لٹایا تو وہ بہت تھکی ہوئی تھی، ان کے چہرے سے ہی تھکاوٹ عیاں تھی۔ میں انہیں لٹا کر جلدی سے کھانا بنانے کے لیے باورچی خانے میں آ گئی، کیونکہ جانے سے پہلے میں کچھ نہیں بنا کر گئی تھی اور اب میرے دونوں بھائی بھی بھوکے بیٹھے تھے اور میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی کھانا بنایا اور انہیں کھانے کو دیا اور پھر اماں کو ہسپتال میں ملنے والے اس بچے اور اس کی ماں کے بارے میں بتانے لگی۔ اماں بہت دلچسپی سے سن رہی تھی اور کہنے لگی تمہاری تلاوت تو مجھے بھی بہت پسند ہے، بیماروں کے لیے شفا لگتی ہے، جب تم قرآن پاک اتنی محبت سے پڑھتی ہو تو مجھے خود بہت سکون ملتا ہے، اسی لیے میں یہاں بیٹھ کر تمہیں دیکھتی رہتی ہوں۔ اماں نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دی۔ نہ جانے کیا بات تھی، قرآن پاک سے محبت مجھے بچپن سے ہی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں نے اماں سے حفظ کرنے کا کہا تو اماں نے بھی مجھے منع نہیں کیا۔ میں نے چھوٹی سی عمر میں حفظ کر لیا تھا۔ ابھی تو چونکہ مجھے اماں کی ٹینشن تھی اسی لیے میں انہیں تلاوت کر کے سناتی اور ان پر دم کرتی۔ ہسپتال کے ڈاکٹر نے وقتی طور پر کچھ دوائیاں لکھ کر دی تھی جو کہ طاقت کی تھی، اور ان میں ایک پین کلر تھی کہ اگر درد زیادہ محسوس ہو تو وہ دوا کھا لینی چاہیے۔ اور یہ اس سے 2 دن بعد کی بات ہے جب دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ میں اس وقت باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ نہ سمجھی سے میں دروازے کی طرف آئی کیونکہ عموماً اس وقت کوئی آتا نہیں تھا، صبح سویرے کا وقت تھا، اب نہ جانے کون تھا۔ میں نے سوچا محلے سے ہی کوئی ہوگا، یہی سوچ کر میں نے دروازہ کھول دیا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھا جو اس دن مجھے ہسپتال میں ملی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر خوش دلی سے مسکراہٹ دی اور کہنے لگی میں تمہارے بارے میں پوچھتے پچھاتے یہاں تک آ گئی ہوں، مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے۔ اس نے بڑے بے تکلف سے انداز میں کہا، تاہم میں نے جیسے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگی اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ میں اس کے اس طرح کہنے پر شرمندہ ہو گئی اور فوراً راستہ چھوڑ دیا اور اسے اندر آنے کو کہا۔ اس کے ساتھ آج بھی اس کا 2.5 سال کا بیٹا موجود تھا جو اب بھی مجھے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، اور میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد مسکرا کر اسے دیکھتی۔ وہ عورت اندر چلی آئی تو میں اسے سیدھی اماں کے پاس ہی لے آئی۔ اماں اس وقت اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی اجنبی عورت کو دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوئی اور سلام کرنے کے بعد اس سے حال احوال دریافت کرنے لگی۔ جبکہ میں اس کے لیے چائے بنانے کچن میں جانے لگی تو اس نے مجھے روک دیا اور کہنے لگی مجھے چائے کی طلب نہیں ہے، بس تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا تو میں اور اماں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ کہنے لگی دراصل میں نے تمہیں اس دن بتایا تھا کہ ہم اس حویلی میں نئے نئے آئے ہیں اور ابھی ہمیں کچھ ہی دن ہوئے ہیں، جس کی بدولت میرا بیٹا وہاں پر صحیح طرح سے رہ نہیں پا رہا، اسے اجنبیت محسوس ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ روتا رہتا ہے۔ لیکن اس دن جب ہسپتال میں اس کو لے کر آئی تھی تو تمہاری تلاوت سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا اور کتنی ہی دیر تک تمہیں دیکھتا رہا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم روز میرے گھر پر کچھ دیر کے لیے آ جایا کرو، میرے بیٹے کو سنبھال لیا کرو، اس کے ساتھ کھیل لیا کرو اور اسے اپنی تلاوت سنایا کرو۔ اس طرح ایک تو اس کا رجحان قرآن کی طرف بھی ہوگا اور یہ تمہارے ساتھ کھیل کر اچھی عادت سیکھے گا۔ میں اس کے لیے تمہیں ایک معقول معاوضہ دوں گی۔ اس عورت نے جھجکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی جبکہ میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے یہ آفر بالکل غیر متوقع تھی، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس مقصد کے لیے آئی ہوگی۔ اماں کا حال بھی مجھ سے کچھ الگ نہیں تھا تو اماں اسے کہنے لگی دراصل میری بچی جوان ہے، اس لیے ہم اسے یوں کسی کے گھر نہیں بھیجتے۔
میں معذرت چاہتی ہوں، میری بیٹی یہ کام نہیں کر سکتی۔ اماں نے اسے انکار کر دیا، جبکہ وہ کہنے لگی میں معاوضہ بڑھا دیتی ہوں اور ہر مہینے اس کو 20,000 روپیہ دے دیا کروں گی۔ اتنی بڑی رقم کے بارے میں سن کر میں حیرت سے اس عورت کی طرف مڑی اور پھر اماں کو دیکھا، جبکہ اماں خود بھی حیران تھی کہ وہ اتنی بڑی رقم اتنی آسانی سے دینے پر رضامند ہو گئی تھی اور پھر ہر مہینے ہی اتنی رقم ملنی تھی۔ اس لیے جیسے ہی اماں کچھ کہنے لگی تو میں فوراً بول اٹھی اور کہا کہ میں اس آفر کے بارے میں سوچوں گی اور پھر 1-2 دن تک آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے اس عورت کو ٹال دیا۔ دراصل یہ ایک بہت بڑی رقم تھی اور ان حالات میں جب مجھے پیسے کی ضرورت تھی تو میں اس عورت کو انکار نہیں کر سکتی تھی، اور اماں کو یہ بات میں اس عورت کے سامنے نہیں سمجھا سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اس کے جانے کا انتظار کیا، جبکہ اماں کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات تھے، جیسے انہیں میری یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ لیکن اس عورت کے جانے کے بعد میں نے اماں سے کہا، اماں، ابا کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ بمشکل ہمارا گزارا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے علاج کے لیے ہمیں بھاری رقم کی ضرورت ہے۔ اب اگر اس نوکری کا کچھ آسرا لگ رہا ہے تو کیوں نہ میں یہ کر لوں، ایک اچھی خاصی رقم ہر مہینے ملا کرے گی، پھر کام بھی مشکل نہیں ہے، بچے کے ساتھ کھیلنا اور اسے قرآن سکھانا ہے، ایک طرح سے تو یہ نیک کام ہی ہوگا۔ میں نے اماں کو اپنے طور پر راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن اماں کہنے لگیں کہ تیرا ابا اس بات کے لیے کبھی نہیں مانے گا، تو کیسے گھر سے نکل کر کام پر جایا کرے گی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اماں پریشانی کے عالم میں یہ کہہ رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان کے لیے یہ بات بہت مشکل ہوگی، کیونکہ اماں نے خود ساری زندگی محنت کی اور وہ ہرگز نہیں یہ چاہیں گی کہ ان کی بیٹی بھی اسی طرح لوگوں کے گھروں میں کام کر کے محنت مزدوری کرے۔ تاہم میں نے سوچ لیا تھا کہ شام کو ابا سے بات کر کے دیکھوں گی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گی، کیونکہ اماں تو سمجھ نہیں رہی تھی اور الٹا مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سارا دن کے کاموں سے جیسے ہی فارغ ہوئی تو شام کو جب ابا کے آنے کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کے لیے چائے رکھی۔ ابا آئے تو انہیں چائے دی، وہ بہت خوش ہوئے، اور پھر میں ابا کے قریب ہی بیٹھ گئی اور انہیں آج ہونے والے واقعے کے متعلق بتایا اور کہا، ابا مجھے اجازت دے دیں، میں یہ کام کر لوں، اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو کوئی اور کر لے گا، لیکن مجھے ابھی اماں کے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ آپ کی تنخواہ سے ہم بہت مشکل سے گزارا کرتے ہیں، جبکہ اماں کے علاج کے لیے ہمیں کچھ اضافی رقم کی ضرورت ہے، اور یہ رقم اچھی خاصی ہے جو مجھے تھوڑا سا کام کرنے کے عوض مل رہی ہے۔ آپ اماں کو سمجھائیں اور مجھے اجازت دے دیں۔ ابا کی سمجھ میں میری بات آ گئی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے رضامندی دے دی اور اماں سے کہا کہ تم بھی بیٹی کو خوشی خوشی اجازت دے دو، باقی بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ اماں گو کہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن میری اور ابا کی خوشی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی اپنی رضامندی دے دی تھی۔ میں اگلے دن اپنے کام پر چلی آئی۔ جانے سے پہلے ابا مجھے ادھر چھوڑ گئے تھے اور میں نے سوچا تھا جیسے ہی کام ختم ہوگا تو دوپہر کو خود ہی واپس آ جاؤں گی۔ اسی لیے جب میں وہاں پر پہنچی تو وہ عورت مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے میرا تعارف اپنی ساس سے کروایا اور کہا کہ اماں جان، یہی وہ لڑکی ہے جو اس دن ہسپتال میں تلاوت کر رہی تھی، اور اسے سن کر علی شیر بہت خوش تھا۔ اس عورت نے بڑے طریقے سے میرا تعارف کروایا تو اس کی ساس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے سر پر پیار دے کر کہنے لگی، بیٹا، اس دن کمرے میں بیٹھے ہوئے میں نے بھی تمہاری تلاوت کی آواز سنی تھی، تم بہت پیاری تلاوت کرتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے 1,000 روپے کا نوٹ نکالا اور میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہنے لگی، یہ تمہارا انعام ہے، تم اب روز مجھے بھی تلاوت سنایا کرو گی۔ اس عورت کی ساس نے بڑی دلچسپی سے مجھ سے کہا تو میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں ان کی یہ خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج بھی جب میں وہاں پر گئی تو وہ بچہ کچھ ٹھیک نہیں تھا اور بہت زیادہ رو رہا تھا۔ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں اسے پکڑ لیا اور اپنے مخصوص انداز میں اسے تلاوت سنانے لگی۔ وہ بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ میں نے اسے تلاوت سنانا شروع کی تو وہ چند لمحوں میں ہی چپ کر گیا، اور کچھ دیر کے بعد وہ بڑی محویت سے تلاوت سن رہا تھا۔ اس کا انداز بڑا باادب تھا اور وہ بڑے شوق سے سن رہا تھا۔ میں ایک چھوٹے سے بچے میں تلاوت کے لیے اتنا شوق دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ تاہم جیسے ہی میں نے تلاوت مکمل کی تو وہ بچہ سو گیا۔ مجھے ایک دم سے بہت سکون کا احساس ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو۔ میں نے اس بچے کو آہستہ سے جا کر اس کی ماں کو دے دیا۔ وہ بچے کو گود میں لیے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو کہنے لگی، آج یہ کتنے دنوں کے بعد اس وقت سویا ہے، ورنہ یہ تو رات کو بھی بہت مشکل سے سوتا ہے، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔
بچے کی ماں اس کی طبیعت کو لے کر بے حد پریشان تھی، تاہم میں انہیں تسلی دیتی ہوئی گھر واپس چلی آئی کیونکہ میرا آج کا کام ختم ہو گیا تھا۔ گھر پر آئی تو اماں بہت پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں اسی بات کی فکر ستا رہی تھی کہ نہ جانے میں وہاں پر ٹھیک بھی ہوں یا نہیں، نہ جانے وہ لوگ کیسے ہیں کیسے نہیں۔ اماں اگر چل پھر سکتی اور بالکل ٹھیک ہوتی تو وہ کبھی مجھے وہاں پر جانے نہیں دیتی، لیکن اب چونکہ وہ میرے ساتھ وہاں تک نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے وہ گھر پر بیٹھی پریشان ہوتی رہی۔ تاہم میں نے انہیں اچھی طرح تسلی دی اور بڑی بی بی اور چھوٹی بیگم صاحبہ کے بارے میں اماں کو تفصیل سے بتایا تو وہ ان کے بارے میں سن کر بہت مطمئن ہوئی۔ اماں نے پھر کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا کہ گھر پہ کوئی مرد بھی ہے کہ بس عورتیں ہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں اماں، میں نے تو نہیں دیکھا، اس دن ہسپتال میں بھی مجھے وہی عورت ملی تھی اور آج گھر پر بھی اس کی ساس اور وہ خود تھی، اور میں نے تو کسی مرد کو نہیں دیکھا۔ اماں نے یہ سن کر سر ہلا دیا، تاہم اماں کے چہرے پر ابھی بھی تشویش تھی کہ نہ جانے وہاں کا ماحول کیسا ہے اور ان کی بچی وہاں پر محفوظ ہے بھی کہ نہیں۔ اماں کے اس وہم کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں تھا، لیکن اب چونکہ مجھے جاتے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے، اس لیے اماں بھی کچھ مطمئن ہونے لگ گئی تھی۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اچھے ہیں اور ان میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ اکثر اس بچے کی ماں مجھے بچا ہوا کھانا بھی دے دیتی اور اس کے علاوہ اب تک وہ مجھے اپنے پرانے کپڑے بھی دے چکی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ سب سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ اس کا بچہ میرے پاس آ کر سکون محسوس کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ اس معاملے میں میری شکر گزار رہتی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یہ بچہ بہت منتوں مرادوں سے پیدا ہوا ہے۔ شادی کے 15 برس کے بعد اس بچے کی پیدائش ہوئی اور اس نے ہر جگہ سے علاج کروایا تھا، جس کے بعد جب وہ بالکل مایوس ہو گئی تھی تو تب اللہ نے اس کی جھولی بھری تھی۔ میں جانتی تھی کہ اسے اپنے بچے کی بہت فکر ہے، اسی لیے تو اس نے مجھے کام پر رکھا تھا، حالانکہ اسے میری کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کا بچہ جس طرح میرے پاس آ کر سکون محسوس کرتا تو اس کی ماں بھی پرسکون ہو جاتی۔ میں اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ رکھنے لگی تھی۔ ایک دن یوں ہی وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے اس عورت سے پوچھا کہ ہمیشہ میں نے آپ کو اور بڑی بی کو ہی یہاں پر دیکھا ہے، کبھی اس بچے کے ابا یا کوئی اور نظر نہیں آیا، آپ کے خاندان کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ میری بات سن کر اس نے چند گہرے سانس لیے اور پھر کہنے لگی، دراصل اس کے ابا کہیں گئے ہوئے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ہی واپس آئیں گے۔ ہم یہاں پر اکیلے رہتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں اور کسی دنیا میں آ کر رہنا بہت مشکل ہے۔ اس عورت نے کچھ سوچتے ہوئے یہ کہا تو میں چونک گئی اور اس سے پوچھا، کسی اور دنیا میں آ کر رہنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا سوال پوچھنے پر وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر کہنے لگی، دراصل ہم کسی اور دنیا سے یہاں پر آئے ہیں اور کسی اور دنیا کے باسی ہیں۔ اس عورت کے اس طرح کہہ دینے پر میرے وجود میں ایک خوف کی لہر دوڑ اٹھی اور میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس کا انداز بھی مجھے بڑا پراسرار اور خوفزدہ کر دینے والا لگ رہا تھا۔ میری نظروں کو اپنے اوپر پا کر وہ کہنے لگی، میں جنات کے خاندان سے ہوں اور ہم جن زادیاں ہیں، میرا بیٹا جنات کا شہزادہ ہے۔ اس عورت کی یہ بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی اور میں مسلسل ایک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ نہ جانے میں کس طرح گھر واپس پہنچی مجھے کچھ خبر نہیں، اور میرے گھبرائے ہوئے انداز کو دیکھ کر اماں کہنے لگی، کیا ہوا؟ آج تو اتنی پریشان اور خوفزدہ کیوں لگ رہی ہے؟ اماں تو پہلے ہی ان لوگوں کی طرف سے کچھ وہموں کا شکار تھی جو بہت مشکل سے کم ہو گئے تھے، لیکن آج میری یہ حالت دیکھ کر اماں نے پھر سے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا، اماں کچھ نہیں، میں تھک گئی ہوں۔ میں جو اماں کو سچ بتانے لگی تھی، اماں کے وہم کا سوچ کر چپ کر گئی، کیونکہ اماں پھر مجھے کل سے کام پر نہ جانے دیتی اور ابھی میں نے اس بارے میں کچھ سوچا نہیں تھا۔ میں پہلے اکیلے بیٹھ کر اس بارے میں غور کرنا چاہتی تھی اور پھر ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، سوچ سوچ کر سر دکھنے لگ گیا تھا اور میں آج بجائے کچھ کھانا بنانے کے چپ چاپ کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ساری رات میں بہت زیادہ پریشان رہی، کیونکہ ایک تو مجھے اپنی روزی کے چھن جانے کا خوف تھا اور دوسرا اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں وہاں پر کام کرتی رہی تو نہ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہو، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ یہی وجہ تھی کہ صبح تک میرے سر میں شدید درد تھا۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگی، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو ضرور مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہے۔ اماں نے مجھ سے کہا تو میں ان سے نظر چراتے ہوئے کہنے لگی، اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کچھ طبیعت گھبرا رہی ہے اور شدید سر درد ہے۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، تو محنت بھی تو بہت کرنے لگ گئی ہے،
تیرے اوپر دوہرے گھر کی ذمہ داری ہے۔ اماں کی فکر مندی کا اپنا ہی انداز تھا۔ اسی دوران اماں کو میں نے تیل کی بوتل لا کر پکڑائی اور ان کے آگے بیٹھ گئی۔ اماں کے مساج سے مجھے کافی سکون ملا، اور پھر میں جو رات تک یہ ارادہ باندھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اب کام پر نہیں جاؤں گی، گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً اٹھی اور کام کے لیے تیار ہونے لگی۔ اماں کہنے لگی کہ آج چھٹی کر لے، تیری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں، جبکہ میں نے کہا اماں ان کا بچہ بہت تنگ کرے گا، پھر میں اگر نہ گئی تو بیگم صاحبہ کو مشکل ہوگی۔ اماں نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور میں کام پر چلی آئی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے یوں حیرانی سے دیکھا جیسے انہیں میرے آنے کی کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ جس طرح میں کل یہاں سے گئی تھی انہیں میرے انداز سے یہی لگتا تھا۔ میں نے ان سے نظریں چرائیں اور کہا، دراصل مجھے کام کی ضرورت ہے، اماں کے علاج کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں اور اس طرح میں یہ کام چھوڑ نہیں سکتی، مجھے اماں کے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ میں نے نظریں چرائے بیگم صاحبہ کو جواب دیا تو وہ کہنے لگی، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس کام کرو، تمہیں اگر اس بات پر اعتراض ہے کہ ہم جن زادے ہیں اور تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے تو تم اپنا یہ خیال دل سے نکال دو، ہم ویسے جنات نہیں ہیں جو دوسروں کو تنگ کر کے ان کی زندگی اجیرن کرتے ہیں، ہم تو خود یہاں پر کسی مصیبت کی وجہ سے ہی آئے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے اداسی سے کہا تو میں نے چونک کر ان سے پوچھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو آپ یہاں پر پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں جبکہ آپ کا شوہر بھی آپ کے ساتھ نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، دراصل میرے شوہر کے چچا زاد بھائیوں نے تخت کے لیے جنگ چھیڑی ہوئی ہے، تخت کے اصل حقدار میرے شوہر ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تخت انہیں ملے جبکہ میرے شوہر ایسا نہیں چاہتے، یہی وجہ ہے کہ وہ میرے شوہر اور میرے بیٹے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میرے شوہر تو وہاں رہ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہاں اس حویلی میں ہمیں بھیج دیا اور کہا کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا تم لوگ واپس مت آنا۔ اب یہاں پر میرے دن رات بہت مشکل سے گزرتے ہیں کیونکہ مجھے ہر پل ان کی طرف سے فکر لگی رہتی ہے اور میں ان کی خیریت کی دعا مانگتی رہتی ہوں، جبکہ میرا بیٹا بھی یہاں پر اسی وجہ سے بہت زیادہ اداس ہے کیونکہ یہ اپنے باپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، اور جب اسے وہ دکھائی نہیں دیتے تو یہ رونا شروع کر دیتا ہے اور اپنی طبیعت خراب کر لیتا ہے۔ میں تو صرف اس کی صحت اور زندگی کی وجہ سے یہاں پر بیٹھی ہوں، ورنہ میں کبھی بھی اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑ کر نہ آتی۔ بیگم صاحبہ نے جب مجھے تفصیل بتائی تو میں حیران رہ گئی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جنات کے اندر بھی اس طرح کی دشمنی اور حسد پایا جاتا ہوگا، لیکن اگر وہ کہہ رہی تھی تو بالکل سچ تھا۔ میں اب پہلے سے زیادہ مطمئن ہو گئی تھی اور ان کے گھر کا کام اسی طرح کرتی رہی۔ وہ بچہ میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا، میں جس دن نہ جاتی تو وہ رو رو کر ساری حویلی سر پر اٹھا لیتا۔ اماں کا علاج اب باقاعدگی سے ہو رہا تھا۔ 2 مہینوں کے بعد بیگم صاحبہ نے خود ہی میری تنخواہ بڑھا دی تھی، اور اس کے لیے میں ان کی بہت زیادہ مشکور ہوئی تھی کیونکہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی میری تنخواہ بڑھا دیں گی۔ اب چونکہ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اور میں آج کل وہاں پر بڑے شوق اور لگن سے جا رہی تھی کیونکہ مجھے خود بھی اس بچے کے ساتھ بڑی انسیت ہو گئی تھی۔ اسی لیے ایک دن جب اماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو میں نے بیگم صاحبہ کو پیغام بھجوا دیا کہ آج میں نہیں آ سکتی، اماں کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ بیگم صاحبہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے اپنے ملازم کے ہاتھ میرے پاس کچھ پیسے وغیرہ بھجوا دیے۔ میں ان کی بہت مشکور ہوئی کیونکہ ایسا تو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا۔ میں اماں کو لے کر ہسپتال چلی آئی۔ ابا تو پہلے ہی وہاں پر ڈیوٹی کر رہے تھے، چونکہ ابا کو میں نے صبح ہی بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر سے وقت لے لے، اسی لیے ہم ٹائم سے ہسپتال پہنچ گئے۔ اس وقت اماں کا بی پی بہت زیادہ ہائی تھا، نہ جانے اماں کو بیٹھے بیٹھے یہ کس طرح کے مسائل ہونے شروع ہو گئے تھے۔ مجھے تو ہر وقت ان کی فکر لگی رہتی تھی اور اماں کو میری فکر لگی رہتی، کیونکہ آج کل ان کے سر پر میری شادی کا بھوت سوار تھا، اور وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ جیسے ہی میں تھوڑی بہتر ہوئی تو میں نے تمہاری شادی طے کر دینی ہے، میں نے تجھے اب گھر بٹھائے نہیں رکھنا، اپنی خدمت کے لیے تجھے گھر پر بٹھائے رکھوں گی، تیری شادی دیر سے کروں ایسا مجھے بالکل گوارا نہیں۔ جبکہ میں اماں کو یہی سمجھاتی تھی کہ جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی مجھے شادی نہیں کرنی۔ اور اب ایک دم یوں اچانک اماں کی طبیعت کا بگڑ جانا مجھے بہت پریشان کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اماں کو ہسپتال میں داخل کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنا زیادہ ہائی بی پی ان کے لیے نقصان دہ ہے، جب تک وہ نارمل نہیں ہوگا ہم ان کو چھٹی نہیں دیں گے۔ میں پریشانی کے عالم میں وہی بیٹھی تھی کہ مجھے بیگم صاحبہ کی آواز سنائی تھی،
میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو انہیں اپنے سامنے پا کر بہت حیران ہوئی۔ ان کے ساتھ میں بچہ بھی موجود تھا۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہا، بیگم صاحبہ آپ یہاں پر کیوں آ گئی ہیں؟ وہ کہنے لگی، مجھے تو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی گھر پر ٹکنے نہیں دیا۔ اسے تمہاری اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب مجھے اس نے یہاں پر رہنے ہی نہیں دیا اور کہنے لگا کہ مجھے باجی کے پاس جانا ہے، اسی لیے میں مجبوراً یہاں آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم پریشان ہو، لیکن میں کیا کروں، میرا بیٹا ایک پل بھی تمہارے بنا نہیں رہتا۔ بیگم صاحبہ نے بڑی بے بسی سے کہا تو میں نے فوراً بچے کو تھام لیا اور کہا، آپ فکر مت کریں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور آہستہ آواز میں تلاوت سنانے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس وقت میرا بھی دل بہت پریشان تھا اور اماں کی اس حالت کی وجہ سے مجھ پر عجیب کیفیت گزر رہی تھی، لیکن میں اس بچے کو انکار نہیں کر سکی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ خود بھی اپنے باپ سے دور ہے اور اپنے باپ کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ جب اس کا باپ آ جائے گا تو وہ بچہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں جتنے دن ہسپتال میں رہی، بیگم صاحبہ نے مجھے اتنے دنوں کی چھٹی دے دی تھی۔ وہ خود ہی بچے کو روز میرے پاس کچھ وقت کے لیے لے کر آ جاتی اور میں روز اسے تلاوت سناتی تو وہ خاموشی سے سنتا رہتا اور پھر سکون سے سو جاتا۔ بیگم صاحبہ اتنے میں ہی بہت خوش تھی۔ اماں کو ہسپتال سے چھٹی ملی تو میں گھر آ گئی، لیکن ابھی میرا کام پر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے جانا تھا کیونکہ بیگم صاحبہ نے پہلے ہی میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا تھا، اسی لیے میں اب انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی میں حویلی میں آئی تو بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ میں تمہاری اماں کا سارا خرچ برداشت کروں گی، تم ان کا علاج کرواؤ اور جتنا ہو سکتا ہے اچھے سے اچھا علاج کرواؤ، ان کے علاج کا سارا ذمہ میرے سر ہے۔ بیگم صاحبہ کی اتنی مہربانی پر میں رونے لگی۔ جب بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی اور پھر بیگم صاحبہ نے ہی اماں کا علاج کروایا اور اماں کے 2 آپریشن ہونے کے بعد وہ اب اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی تھی۔ جیسے ہی اماں نے پہلے دن اپنے پیروں پر وزن ڈالا، اس دن تو میں رو ہی پڑی تھی۔ اماں کو اپنے پیروں پر کھڑا دیکھنا میرا کتنا بڑا خواب تھا یہ میں بتا بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب جب کہ اماں قدم با قدم چل سکتی تھی تو میں بہت خوش تھی۔ اسی خوشی میں میں نے سارے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ بیگم صاحبہ کے گھر جاتے ہوئے مجھے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا اور اب تو میں ان کے لیے گھر کا ایک فرد ہی تھی۔ بیگم صاحبہ آج کل اپنے شوہر کی وجہ سے بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھی۔ انہیں ان کی بہت زیادہ یاد ستاتی اور وہ مجھے یہی کہتی کہ تم دعا کرو وہ جلد سے جلد واپس آ جائیں، کیونکہ میں اب مزید جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہیں، زندہ ہیں یا پھر۔ اتنا کہہ کر بیگم صاحبہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی، جبکہ میں ان کا دکھ محسوس کر کے خود بھی دکھی ہو گئی، لیکن انہیں تسلی دینے لگی کہ آپ فکر مت کرو، آپ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور وہ جلد آپ سے ملنے ضرور آئیں گے، میرا دل کہتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے بیگم صاحبہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ میری طرف دیکھتی رہ گئی اور پھر وقت نے میری بات ثابت کر دی، جب 2 سال کے بعد اچانک ایک دن بیگم صاحبہ کا شوہر واپس آ گیا۔ اب ان کا بیٹا 4.5 سال کا تھا۔ وہ بچہ دوڑ کر اپنے باپ سے لپٹ گیا تھا، اسے اپنے باپ کی شکل یاد تھی، اسی لیے وہ فوراً ان سے لپٹ گیا۔ اس کا تو انداز ہی بدل گیا تھا اور چہرے کے اوپر اتنی خوشی تھی کہ میں اور بیگم صاحبہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، کیونکہ ہمیں یہ تو پتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے لیے اداس ہے، لیکن اتنا ہوگا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ بھی اپنے شوہر کو سامنے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ان کا شوہر وہ جنگ جیت آیا تھا اور تخت کا مالک بن گیا تھا اور اب وہ ان سب کو لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے چچا زاد بھائیوں نے جنگ کے اختتام سے پہلے ہی اس سے معافی مانگ لی تھی اور اسی لیے اس نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، اسی لیے پھر اس نے انہیں کوئی سزا دیے بغیر جانے دیا اور اب جب کہ وہ جنگ جیت چکا ہے تو تخت کا مالک بن بیٹھا ہے، اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ اور بڑی بھی یہ ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہوئی اور اپنے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ انہیں اس طرح تیاری کرتا دیکھ کر میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے 2 سال ہو گئے تھے، میں گھر کے ایک فرد کی طرح تھی اور اب اس طرح جب وہ یہاں سے جا رہے تھے تو مجھے اداسی ہو رہی تھی۔ میں تو اس بچے کے ساتھ بھی بہت زیادہ لگاؤ رکھنے لگی تھی اور اب مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ اگر بیگم صاحبہ چلی گئی تو پھر وہ جو ہر مہینے مجھے تنخواہ ملتی ہے اب وہ کیسے ملے گی، کیونکہ اس تنخواہ کے ساتھ میرے بہت سارے مسائل حل ہو رہے تھے۔ لیکن پھر یہ سوچ کر صبر شکر کر گئی کہ اللہ مالک ہے، جہاں اللہ نے پہلے بیگم صاحبہ کا آسرا بنایا تھا، اللہ آگے بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔
بیگم صاحبہ کے جانے میں بس ایک ہی دن رہ گیا تھا اور میں آج کل بہت زیادہ اداس تھی۔ میری اداسی دیکھ کر اماں حیران تھی، کہنے لگی تو ان سے اتنا زیادہ اداس کیوں ہو رہی ہے؟ جبکہ میں اماں کو کیا بتاتی کہ میں نے بیگم صاحبہ کے ساتھ کتنا اچھا وقت گزارا ہے۔ اماں کو تو ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ جن زادی ہے اور جنات کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر جو میں اماں کو یہ بتا دیتی تو وہ کبھی بھی مجھے وہاں پر جانے نہیں دیتی تھی۔ آج تو میں بیگم صاحبہ کے پاس صبح سے ہی آ گئی تھی، کیونکہ آج شام کو انہیں چلے جانا تھا اور مجھے بار بار رونا آ رہا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے کسی کے ساتھ اتنا دل لگایا تھا۔ بیگم صاحبہ میری حالت دیکھ رہی تھی اور مجھے بار بار تسلی دیتی۔ حالانکہ وہ خود بھی اداس تھی، لیکن انہیں ایک بات کی خوشی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہیں۔ اور پھر شام کو وہ لوگ چلے گئے۔ ان کے جاتے وقت میں بہت زیادہ روئی تھی۔ بار بار میں اس بچے کو پیار کر رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا میں اسے بہت زیادہ یاد کروں گی۔ جاتے جاتے بیگم صاحبہ نے مجھے ایک پیکٹ تحفے میں دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اپنے گھر جا کر اس کو کھولنا۔ میں نے حیرت سے اسے تھام لیا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہوگا۔ ان کے جانے کے بعد میں اداس سی ہو کر گھر چلی آئی۔ حویلی پر ایک دم اداسی اتر آئی تھی اور میرا خود بھی اس وقت ان کے جانے سے دل دکھا ہوا تھا۔ گھر آ کر میں چپ چاپ کمرے میں لیٹ گئی۔ اس پیکٹ کو میں نے الماری میں ویسے ہی رکھ دیا تھا، میرا ابھی اسے کھولنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اماں بھی میری کیفیت محسوس کر رہی تھی، اسی لیے انہوں نے آج مجھے کسی کام کے لیے نہیں بلایا، بلکہ سارا کام انہوں نے خود اکیلے ہی کیا۔ میں چپ چاپ کمرے میں لیٹی رہی تھی۔ ایک دو دن اسی کیفیت کے زیر اثر رہی اور پھر اچانک مجھے پیکٹ کا خیال آیا۔ میں چونک گئی، کیونکہ اس دن سے میں نے اسے کھول کر ہی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اب میں فوراً بے تابی سے اسے کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کے اندر کچھ کاغذات تھے۔ مجھے ان کی سمجھ تو نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے میں انہیں پڑھتی جا رہی تھی مجھ پر حیرت وارد ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کاغذات دراصل حویلی کے تھے۔ بیگم صاحبہ جاتے جاتے وہ حویلی میرے نام کر گئی تھی اور مجھے اس کا وارث بنا گئی تھی۔ ان کی اتنی بڑی عنایت پر میں حیرت سے ہکا بکا رہ گئی اور خوشی سے چلانے لگی اور اماں کو آواز دی، اماں اماں ادھر آ کر دیکھو۔ اماں فوراً بھوکھلائی ہوئی چلی آئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ میں نے وہ کاغذات اماں کو دکھائے اور کہا، یہ دیکھو اماں، بیگم صاحبہ جاتے جاتے مجھے کتنا بڑا تحفہ دے کر گئی ہے۔ اماں نے حیرت سے ان کاغذات کو دیکھا اور کہنے لگی، ایسا کیا ہے ان کاغذات میں جو تو اتنا چلا رہی ہے؟ میں نے جب اماں کو بتایا کہ یہ اسی حویلی کے کاغذات ہیں تو اماں خود بھی حیرت سے ہکا بکا رہ گئی اور ان کاغذات کو دیکھنے لگی، جیسے انہیں خود بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر مجھ سے اسی خوشی اور بے یقینی کی کیفیت میں پوچھنے لگی، بیٹا تو سچ کہہ رہی ہے؟ بیگم صاحبہ تجھے حویلی دے گئی ہے؟ اماں نے حیرت سے پوچھا تو میں نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، اماں ایسی ہی بات ہے، بیگم صاحبہ مجھے حویلی دے گئی ہے اور اب اس حویلی کی مالکن میں ہوں۔ میں نے خوشی سے چور ہوتے ہوئے کہا تو اماں نے فوراً مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگی، کتنے بڑے دل والی ہے، تیرا کتنا خیال کیا، وہ تجھ سے کتنی محبت کرتی تھی، جاتے جاتے اپنی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد تیرے نام کر گئی، کوئی سگا بھی ایسا کسی کے لیے نہیں کرتا۔ اماں نے جب مجھے یہ کہا تو میں نے اماں سے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو اماں، وہ اگر انسان ہوتی تو کبھی اس طرح کا احسان نہ کرتی، وہ ایک جن زادی تھی اور جنات کی دنیا سے آئی تھی۔ اور پھر میں نے اماں کو ان کے ساتھ گزرے ہوئے سارے واقعات کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر اماں حیران ہوتی رہی اور کہنے لگی کہ تو نے اب تک مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، کیا تجھے ان کے پاس جانے سے خوف نہیں آتا تھا؟ میں نے فوراً نام سر ہلایا اور کہا، اماں نہیں، مجھے تو کبھی ان سے خوف نہیں آیا، وہ تو بہت مہربان اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ میں نے بیگم صاحبہ کی تعریف کی تو اماں بھی سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، ہاں وہ تو ان کاغذات کو دیکھ کر لگ ہی رہا ہے۔ اب ہم نے اس گاؤں اور اس گھر کو چھوڑ دیا تھا اور اسی حویلی میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں پر آئے ہوئے مجھے ابھی 7 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن بیگم صاحبہ مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئیں۔ ان کا روشن اور کشادہ چہرہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں ان سے لپٹ گئی اور فوراً ان کے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی، وہ اپنے باپ کے پاس تھا اسی لیے یہاں پر نہیں آیا، جبکہ میں تو تمہیں دیکھنے آئی تھی کہ تم اس گھر میں آئی بھی ہو کہ نہیں، کیونکہ میں یہی چاہتی تھی کہ تم اب یہاں پر رہو اور میرے گھر کو آباد رکھو۔ بیگم صاحبہ سے میں نے وعدہ کر لیا کہ میں ان کا گھر کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی اور یہیں پر رہوں گی۔ اس واقعے کو آج اتنے سال گزر چکے ہیں، میں جب بھی بیگم صاحبہ کو یاد کروں تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتی ہے۔
حالانکہ میری شادی بھی ہو گئی ہے، لیکن ان کی اور میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔